تجھ کو کس پھول کا کفن ہم دیں، تو جدا ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ خالی ہیں۔ 3 جون 1992 جدید اردو نظم کے عظیم شاعر جناب اختر حسین جعفری کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ تجھ کو کس پھول کا کفن ہم دیں، تو جدا ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ خالی ہیں۔ 3 جون 1992 جدید اردو نظم کے عظیم شاعر جناب اختر حسین جعفری کا یوم وصال ہے۔ ایوارڈ مل چکا ہے جناب اختر حسین جعفری صاحب۔ جعفری صاحب جو مقام حاصل ہے میری لائنز میں ہے، کون جو انجمے سحر سے اسبات و ثبوت ذات چاہوں، دریا سے حساب آب مانگوں، صحرا سے تعینات چاہوں۔ بہت اچھا۔ میں کون جو انجمے سحر سے اسبات و ثبوت ذات چاہوں، دریا سے حساب آب مانگوں، صحرا سے تعینات چاہوں۔ مہتاب سے چاندنی کا معیار، مضراب سے زخم نغمہ تار، میں کون شمار کرنے والا، میں اپنی صدا سے ڈرنے والا، بارش سے سفال بھرنے والا، میں کون سوال کرنے والا۔ بہت ہی اچھا، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ آپ 15 اگست 1932 کو ضلع سرسولی امرتسر میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد سید محمد علی جعفری محکمہ مال کے آفیسر کی حیثیت سے بسلسلہ ملازمت تعینات تھے، جو ایک سرکاری افسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب مطالعہ، سخی، درد مند اور درویش صفت انسان تھے۔ جناب اختر حسین جعفری نے سرسولی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور انہیں غیر معمولی ذہانت و فطانت کے سبب اسکالرشپ ملا۔ اس کے بعد وہ اپنے دادا شاہ محمد کے پاس آ گئے، جو اپنے علاقے کی بااثر شخصیت تھے اور ایک وسیع و عریض اراضی کے مختار عام تھے۔ پاکستان بننے کے بعد ان کا خاندان پاکستان آ گیا۔ جناب اختر حسین جعفری محکمہ کسٹم کے اعلیٰ افسر تھے۔ انہیں بعد از وفات محکمہ کسٹم میں اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے کسٹم ایوارڈ بھی دیا گیا۔ بقول جناب احمد ندیم قاسمی، اختر حسین جعفری مسلمہ طور پر عہد حاضر کا سب سے بڑا نظم گو ہے۔ اختر حسین جعفری جدید شاعری کا بہت بڑا نام تسلیم کیا جاتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کے مطابق وہ ایسے عظیم المرتبت شاعر تھے جو اپنے بے مثال کلام کی وجہ سے تاریخ ادب میں صدیوں گونجتے رہیں گے۔ انہیں انگریزی ادب سے خاص شغف تھا۔ مستند نقاد انہیں بے دل کی سطح کا بے بدل شاعر قرار دیتے ہیں۔ اختر حسین جعفری نے نئی روایات کو جنم دیا، شعر کی دنیا کو نئی کہکشائیں اور نئے افق دکھائے۔ جناب اختر حسین جعفری کی شاعری کے 2 مجموعے ہیں، ایک مجموعہ آئینہ خانہ جبکہ دوسرا مجموعہ جہاں دریا اترتا ہے کے نام سے شائع ہوئے۔ جناب اختر حسین جعفری کے پہلے مجموعہ کو آدم جی ایوارڈ اور پاکستان رائٹر گلڈز کے ادبی اعزازات سے نوازا گیا۔ تشبیہیں ان کے ہاں بولتی تھیں، استعارے ان کے ہاں چمکتے تھے۔ جناب اختر حسین جعفری کی ایک اور بڑائی ان کی مزاحمتی شاعری ہے۔ انہوں نے اس وقت کے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہا اور اہل وطن کے لیے آواز حق بلند کی، یہاں تک کہ 1985 کی اہل قلم کانفرنس میں جنرل ضیاء الحق نے ان کی بے مثال نظموں کے اقتباسات پڑھے اور باقاعدہ ڈرانے دھمکانے پر اتر آیا، مگر جناب اختر حسین جعفری آخر تک بغیر کسی خوف کے حق بات پر ڈٹے رہے اور مزاحمت کا علم بلند رکھا۔ جناب اختر حسین جعفری کی شاعری ایک بھرپور تخلیقی وفور کی شاعری ہے، ایک عارف، صاحب علم اور صاحب شعور کا ذریعہ اظہار ہے۔ جناب اختر حسین جعفری نے اردو شاعری کو وہ اعتبار بخشا کہ بین الاقوامی ادب کے ساتھ پہلو سے پہلو ملا کر بیٹھ سکتی ہے۔ انہیں 2002 میں حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ ان کی شاعری کے مختلف زبانوں میں تراجم بھی ہوئے۔ اردو کا یہ عظیم شاعر 3 جون کو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، مگر ان کی شاعری کا آفتاب غروب ہونا نہیں جانتا۔ جب تک اردو کا وجود قائم رہے گا، جناب اختر حسین جعفری ہم میں موجود رہیں گے اور آنے والی ہزاروں صدیاں ان کے فن سے فیض حاصل کرتی رہیں گی اور اپنی راہیں روشن کرتی رہیں گی۔